الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، میرا آج یہ بات کرنے کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ دین کسے کہتے ہیں۔ میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جو بیان کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ بڑے کبار صحابہ میں سے ہے، فقہاء صحابہ میں سے ہے، اور ان مہاجرین میں سے ہے جنہوں نے دونوں ہجرت کی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے اور بیماری کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے جو اعمال، جو اس کے معمولات ہوتے ہیں، جو عبادتیں ہوتی ہیں، وہ ان دو وجہوں سے وہ کر نہیں پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جس طرح سے وہ عمل وہ مقام پر رہ کر کرتا تھا، یعنی اپنے گھر پر جب سفر میں نہیں ہوتا تھا اور وہ جو عمل کرتا تھا، اسی طرح جب وہ صحت مند تھا، تندرست تھا، اس وقت جو عمل کرتا تھا اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کا بدلہ اس کا لکھا جاتا ہے۔ اب اصل میں ہم لوگوں نے دین کو اس طرح سمجھ رکھا ہے کہ ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ ہمارے لیے دین ہے، اور جس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ دین کی بات ہو لیکن وہ اس کو ہم دین سمجھتے نہیں ہیں۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے شوق، کسی کو مسجد میں جانے کا شوق ہے، اسی طرح کسی کو عالم بننے کا شوق ہے، کسی کو مفتی بننے کا شوق ہے، کسی کو تبلیغ میں جانے کا شوق ہے کہ چلے میں جانا ہے، 4 مہینے جانا ہے۔ تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگان دین پر ایسی بات اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر کھولتے ہیں۔ مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم یہ واقعہ فرماتے ہیں، حالانکہ میرے بھی شیخ ہے، وہ میں بھی جلال آباد رہ چکا ہوں ان کے پاس۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ان کے یہاں افتاء کا ایک الگ نظام تھا، لوگ مفتی ہونے کے لیے جلال آباد جاتے تھے، تو جو بچے مفتی بننے کے لیے آتے تو حضرت پہلے دریافت فرماتے کہ آپ کے والد صاحب کی اجازت لی آپ نے، آپ کے والدہ کی آپ نے اجازت لی، آپ اتنے سال پڑھ کر آئے ہیں، تو اب آپ کو واپس تخصص کرنا ہے، مفتی بننا ہے، تو کیا آپ نے اجازت لی؟ اگر اجازت نہیں لیتے تو اس بچے کو روانہ کر دیتے کہ جاؤ پہلے اپنے والدین کی اجازت لے کر آؤ۔ اسی طرح حضرت نے خود فرمایا، حضرت کے مواعظ میں ہی یہ باتیں ہیں کہ کسی کو تبلیغ میں جانے کا شوق ہے، تبلیغ میں جانا بہت اونچا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، بڑے فضائل کا کام ہے، لیکن آپ کو موقع محل اس کے لیے بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ اس کی اہلیہ بیمار ہے گھر میں،
کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہے، اور آدمی کا شوق ہے کہ مجھے تو چلے میں جانا ہے، تو یہ دین نہیں ہے. یہ آدمی اپنا شوق پورا کر رہا ہے، وہ دین کے تقاضے پر نہیں چل رہا ہے. کہ ہمارے جو بڑے کہتے ہیں تقاضا، وقت کا جو تقاضا ہوتا ہے اس وقت اس عمل کے کرنے کا نام دین ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب کوئی تکلیف میں ہوتے ہیں اور تکلیف کی وجہ سے ہم اس عمل کو کر نہیں پاتے تو آدمی اندر کڑن محسوس کرتا ہے کہ بھائی ایک آدمی نمازی ہے 5 وقت کا، پابندی سے نماز پڑھتا ہے، اب وہ بیمار ہو گیا، اور ایسا بیمار ہو گیا کہ اب کھڑے ہو کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. تو اب نماز کے بارے میں تو ہم کو معلوم ہے، وہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے نا کہ جو اعمال لکھ لیتے ہیں، جو سفر میں اور مریض کی حالت میں اس نے جو عمل نہیں کیے ہیں اس میں اپنے معمولات ہیں، کوئی اس کو فرائض پر محمول نہ کر لے. فرائض تو کسی حالت میں معاف نہیں ہے. نماز آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر آپ نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، اور آپ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر کر پڑھیں. اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ کپڑے ہیں آپ کے، بیماری میں بعض مرتبہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اس کو صاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا اس حالت میں نماز کیسے پڑھیں؟ شریعت کہتی ہے کہ اس حالت میں اس کپڑے کے ساتھ بھی نماز پڑھیں، نماز نہ چھوڑیں. یہ درمیان میں بات آئی کہ نماز کی اہمیت تو بالکل ایک الگ چیز ہے، یعنی فرائض کا جو اہتمام ہے وہ تو بالکل ضروری ہے. لیکن اب جب ایسی حالت میں جن لوگوں کو کڑن ہوتی ہے کہ یار میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، تو یہ بھی شریعت منع کرتی ہے کہ اب اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہاری نماز وہی ہو گئی جس طرح تم صحیح حالت میں پڑھ رہے تھے، تمہاری نماز اسی طرح سفر میں بھی ہے کہ سفر میں بھی آدمی بعض مرتبہ ایسے موقع محل آ جاتے ہیں کہ آپ کو نماز مختصر کرنی ہوتی ہے. دین دیکھو بہت آسان ہے، اب وہاں کوئی لمبی قرات شروع کر رہا تو وہ بھی غلط ہے. اب آپ کو مختصر صورت پڑھنی ہے. آپ مان لو کہ آپ کسی ریلوے اسٹیشن پر ہیں، اب آپ کے لیے ٹرین رکی ہے 5 منٹ 7 منٹ 3 منٹ اور 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے. اب وہاں کوئی کہے کہ میں سکون سے اور اطمینان سے ہی میں تو نماز پڑھتا ہوں، اور بعض مرتبہ بات بولتے ہیں کہ مجھے ایسی نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتی. ارے بھائی اور یہاں حکم وہی ہے، اللہ نے جب 4 رکعت کی 2 رکعت کر دی، تخفیف کر دی، تو اب تم کون ہو جو اس تخفیف کو ختم کر رہے ہو؟ اس تخفیف پہ تم عمل نہیں کر رہے ہو. تو ایسے موقع پر آپ کو مختصر سی نماز پڑھنی ہے اور فوراً اپنا جو سفر ہے اس کو شروع کریں، یعنی موقع محل کو آدمی سمجھے، جس وقت کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق اگر آدمی عمل کرتا ہے تو وہ دین ہے، ورنہ وہ دین نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح آدمی عزیمت پر جس طرح عمل کرتا ہے اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اسی طرح رخصت پر عمل کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. یعنی ایک تو عزیمت کس کو کہتے ہیں کہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا. بھائی ظہر کی ابھی 4 رکعت ہے تو ہم کو 4 رکعت ہی پڑھنی ہے، یہ عزیمت ہے. اب 4 کی جگہ کوئی 2 پڑھے گا تو نہیں چلے گا. اور وہی آدمی جب سفر میں ہے اور ظہر کا وقت آیا تو اب اس کے لیے رخصت ہے کہ اب 2 ہی رکعت پڑھنی ہے. اب کوئی یوں کہے کہ میں 4 پڑھوں تو ہو جائے گی نماز، نہیں ہوگی، بجائے ثواب کے اس کو گناہ ہوگا. حالانکہ وہ کر رہا ہے کیا؟ نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعت پڑھ رہا ہے. بھائی وہ کون سا گناہ کا کام کر رہا ہے؟ تو معلوم ہوا یہ مثالوں سے کہ دین جو اصل ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، ماننا ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا ایسرہما. ایسے آدمی ہے نا اللہ کے سامنے بہادر نہ بنے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ بیمار ہوئے تو ایک دوسرے بزرگ ان کو ملنے کے لیے گئے اور وہ بستر میں تھے، بہت حالت ان کی بہت بدتر تھی. اب وہ اس حالت میں وہ بزرگ کہہ رہے تھے الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بزرگ نے کہا کہ
وہ بھی اللہ کے ولی تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ موقع الحمدللہ کہنے کا نہیں ہے. ہاں، یہاں تو اللہ کے آگے اپنی عاجزی کو پیش کرنے کا موقع ہے. دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام، قرآن میں ہم نے واقعہ سنا ہے ان کا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ان کی جو دعا ہے کہ نبی سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے، نبی سے زیادہ اللہ کی مصیبت پر صبر کرنے والا کون ہو سکتا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری ہوئی ہے تو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ میں تکلیف میں ہوں، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے. تو انہوں نے ان بزرگ سے کہا کہ آپ یہاں الحمدللہ نہ کہیں. حالانکہ الحمدللہ کہنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن منع فرمایا. تو آدمی جب کسی ایسی حالت میں بھی ہو تو اس وقت بھی وہ اللہ کے آگے اپنی عاجزی کو پیش کرے. ہاں، تو وہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی دو بات پیش کی گئی، جب بھی دو امر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، تو اللہ کے نبی نے کبھی بھی اس میں سے مشکل کام کو پسند نہیں کیا. ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرین قط الا ایسرہما، مگر وہ اس میں سے جو آسانی والا کام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پسند فرماتے تھے. اب نعوذ باللہ کسی کو ایسا ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی کے لیے آسان کام پسند کرتے تھے، راحت کے لیے پسند کرتے تھے. نہیں، وہ بات نہیں ہے. یعنی آدمی اللہ کے آگے بندہ بن کر رہے. اسی لیے ہمارے سامنے جب کوئی ایسا موقع آئے تو آدمی جان بوجھ کر مشقت والے کام کو پسند نہ کرے. ہاں، جو آسان کام ہو، جس کو ہم آسانی سے کر سکتے ہو، اس کو پسند کرے. ورنہ مشقت کے کام پسند کرنے کی وجہ سے بعض مرتبہ آدمی دین سے بیزار ہو جاتا ہے. یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ کام میں نہیں کروں گا. تو کیوں آپ اس کو مشقت کو آپ برداشت کر رہے ہیں؟ تو یہ جو حدیث ہے، تو میں اس ضمن میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دین جو اصل نام ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع کا نام کیا ہے؟ دین ہے. اب اس کی مثالیں آپ دیکھ لو، بہت ساری مثالیں ہیں. اذان جب شروع ہوتی ہے، کوئی آدمی ذکر میں مشغول ہے، کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن اذان ہوئی، اذان شروع ہوئی تو ہمیں کیا حکم ہے؟ ذکر کو آپ بند کر دو. قرآن پاک کی تلاوت کو بھی منع فرمایا ہے. اذان کے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کو بھی آدمی نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ اذان کا جواب دے. یہ بات درمیان میں بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگوں کی اذان کے بارے میں بھی اب بہت زیادہ غفلت ہے. میں نے شاید آگے بتایا بھی تھا، مجھے یاد نہیں ہے. مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم کے کسی مرید کا واقعہ ہے کشمیر کا، شاید میں نے بتایا ہوں، یہاں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ایسا نہیں بتایا. تو ان کے مرید کا یہ واقعہ ہے کہ جب حضرت کشمیر پہنچے ہیں تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اس مرید کو، اور کہا کہ امت سے کہو کہ کیا مجھ سے اتنی سب بے رخی ہو گئی ہے کہ آپ اذان کا جواب نہیں دیتے ہیں اور اذان کے جواب کے بعد میرے لیے دعا نہیں فرماتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت کی ہے. اور ہمارا حال یہ ہے، میں عوام کو تو کیا کہوں، بلکہ ہمارے جو مسجدوں کے امام ہوتے ہیں، جو نماز پڑھنے والے حضرات جو تشریف لاتے ہیں، وہ بھی اذان کے وقت باتیں کرتے رہتے ہیں. یعنی بہت سخت وعید ہے اس کی کہ اذان کا آپ خاموشی کے ساتھ جواب دو، اور اس کے بعد جو یہ دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت کی طرف سے یہ دعا ہے وسیلے کی اور فضیلت کی. اور اس کا یہ ہے کہ جو شخص پابندی کے ساتھ اگر یہ دعا کرتا رہے گا، اذان کا جواب دیتا رہے گا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتا رہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے قیامت کی. تو یہاں بھی معلوم ہوا کہ دین اللہ کا حکم کا نام ہے.
ہماری مرضی اور ہمارے شوق کے پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. اسی طرح افطار کو آپ دیکھ لیں کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں. حدیث شریعت کا حکم ہے کہ جیسا افطار کا وقت ہوا آپ کو فوراً روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حکم اللہ کا حکم اصل ہے، ورنہ روزہ اصل مقصود نہیں ہے. افطار میں جلدی اس لیے ہے کہ اللہ نے وقت متعین کر دیا ہے کہ جیسے غروب ہوا آپ کو افطار کرنا ہے. اب اگر آپ افطار میں دیر کر رہے ہیں تو یہ اپنی مرضی سے آپ اس روزے کے حکم کو بڑھا رہے ہیں، اس لیے آپ گنہگار ہو گئے. کوئی آدمی یوں کہے کہ افطاری میں تو آرام سے کروں گا مغرب کی نماز کے بعد، تو وہ گنہگار ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کو ماننے والا نہیں. اسی طرح سحری میں تاخیر ہے. کوئی آدمی یوں کہے کہ میں کھا کر سو جاتا ہوں، تو یہ بھی فقہا نے لکھا ہے کہ یہ بھی اگر کوئی سستی کرتا ہے، ہمیشہ ایسا معمول بناتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوا کہ آدمی سفر سے آیا ہے، تھک کر آیا ہے، اس کو ڈر ہے کہ سحری کے وقت میں نہ اٹھوں گا تو اب وہ 1 بجے 2 بجے کھا لیتا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہوگا کہ مجبوری میں تو شریعت آسانی دے دیتی ہے. لیکن کوئی آدمی یہ معمول بنا لے کہ کون سحری میں اٹھے گا، ابھی 1 بجے میں سو رہا ہوں تو بس اسی وقت میں سحری کر کے سو جاؤں. شریعت اور فقہا اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ آپ کا روزہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بہت جلدی سے روزے کو شروع کر دیا ہے. آپ کی نیت تو سحری کی ہو گئی اسی وقت سے، اور ابھی تو آپ کا روزہ شروع ہوا نہیں ہے. اسی لیے سحری کے بارے میں بھی یاد رکھو کہ تاخیر ہے، بالکل آخری وقت تک آدمی سحری کرے. ہاں کوئی 10 15 20 منٹ پہلے تک کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر سحری میں بھی یہی ہے کہ آخری وقت میں کرے. تو یہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دین اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے کا نام ہے، ہمارے اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے. اسی لیے دیکھو بدعتیں جو شروع ہوئی ہیں، جتنی بھی بدعتیں ہیں، کوئی اس کو برا نہ سمجھے، یعنی جتنی بھی ہمارے دین میں نئی باتیں پیدا ہوئی ہے وہ دین کو اپنی طرف سے سمجھنے کی وجہ سے ہوئی ہے. جیسے کسی کا انتقال ہو گیا، تیجا ہو رہا ہے اس کا، 12ویں اس کی ہو رہی ہے، 40واں اس کا ہو رہا ہے، تو کیا اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے؟ تو یہ کام تو برے نہیں ہیں، قرآن پڑھنا اور اس کو لوگوں کو کھانا کھلانا کون کہتا ہے کہ برا کام نہیں ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ حکم نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کام برا ہے. اصل جو دین ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے. دیکھو نماز کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جو نماز ہے یہ وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کی ہے. کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ. حج کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ الصلاۃ، مغرب کا وقت ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے نکلے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں مزدلفہ کی طرف، اور مغرب کی نماز کسی نے پڑھی نہیں. اللہ کے نبی پڑھیں گے تو صحابہ پڑھیں گے. حضرت بلال بار بار یاد دلا رہے ہیں، یا رسول اللہ الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الصلاۃ امامک، کہ نماز تو تیرے آگے ہے. پھر فرمایا الصلاۃ، کہا الصلاۃ امامک، اور پھر جا کر مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کر عشاء کے ساتھ پڑھی. تو اب یہاں قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہے، اور یہاں کیونکہ یہاں اللہ کا حکم نہیں ہے کہ مغرب کی نماز آپ عرفات میں پڑھو. اسی طرح حرم میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے. لیکن 8 ذی الحجہ کو کیا حکم آ گیا کہ حرم کو چھوڑ دو، کعبہ کو، مسجد حرام کو چھوڑ دو اور مینا میں چلے جاؤ. اور دیکھو مینا میں کوئی عمل بھی نہیں ہے. اگر کوئی بڑا عمل ہوتا جیسے وقوف عرفہ ہے کہ اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، اگر کسی نے وقوف عرفہ نہیں کیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا. اور مینا میں تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اور پھر وہاں سے آپ کو عرفہ جانا ہے عرفے کے دن. لیکن یہ اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب
حرم کی 1,00,000 نماز کا ثواب چھڑا کر آپ کو مینا میں جانا ہے اور مینا میں اپنے کیمپ میں نماز پڑھنی ہے، یا وہاں کی مینا کی مسجد میں آپ اگر پہنچ گئے ہیں تو وہاں آپ کو نماز پڑھنی ہے، تو معلوم ہوا کہ اصل اللہ کے حکم کو ماننے کا نام دین ہے، اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کا نام اور دین کے کاموں کو کرنے کا نام یہ دین نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے جو بہت ساری کاموں میں جو غلو ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ علماء کرام سے بھی ہوتا ہے، بعض مرتبہ ہمارے مبلغین حضرات بھی ہیں کہ جو بہت ساری چیزوں میں غلو کرتے ہیں، اور غلو کرنے کی وجہ سے، غلو کہتے ہیں حد تجاوزی، آپ کسی کام میں بھی حد تجاوزی کریں گے آپ شریعت سے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے بہت سارے اصول اپنی طرف سے بناتے ہیں کہ دعوت کے کام کے یہ اصول ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی اصول نہ بنا رہے، ہمارے لیے تو شریعت ہمارے سامنے موجود ہے، ہماری شریعت نے ہمارے اصول بنا دیے ہیں، ہم اسی اصول کے مطابق ہی اس کام کو کریں گے۔ اگر ہم ان اصولوں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اصول بتا دیے ہیں، اسی لیے دیکھو آدمی کو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب شریعت سے جب ہٹ کر کوئی کام دین کا کرنے جاتا ہے نا تو وہ بہت پریشان بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھنا، اس کا تجربہ آپ خود بھی کریں کہ جب آدمی حد تجاوزی کرتا ہے دین کے کام میں بھی تو وہ دین کا بھی نقصان کرتا ہے اور وہ خود بھی اس سے پریشان ہوتا ہے، اور دین کا بہت بھاری نقصان ہو جاتا ہے، بہت زبردست نقصان دین کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہی یہ بنتی ہے کہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم سے ہٹ کر کوئی کام دین کا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو چند باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی، تو اصل تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس عمل کو پسند فرما لے وہ عمل ہمارے لیے صحیح ہے، کہ وقت کے تقاضے کے مطابق جو عمل ہے وہ صحیح ہے۔ مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کے والد صاحب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ہمارے یہاں جو ایک مشہور ہے، سہاگن وہ جسے پیا چاہے، یہ ہندی کا ایک مشہور مسئلہ چٹکلا ہے کہ سہاگن تو وہ ہے جس کو دلہا چاہے، یعنی انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک لڑکی کو سنوارا جا رہا تھا تو اس کی سہیلیاں اس کی بہت تعریف کر رہی تھی کہ تو بہت خوبصورت ہے، تیرا لباس بہت اچھا ہے، تیرے زیورات بہت اچھے ہیں، اور بہت ساری باتیں اس کی تعریف کی کہی جا رہی تھی، لیکن وہ کہہ رہی تھی، وہ نہ ہنس رہی ہے نہ اس کا کوئی وہ جواب دے رہی ہے۔ تو سہیلیوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو کیوں خوش نہیں ہے، ہم تیری اتنی تعریف کر رہے ہیں؟ تو اس لڑکی نے بہت بہترین جواب دیا، اس لڑکی نے یہ جواب دیا کہ آپ لوگوں کی اتنی تعریف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، آپ کی سب تعریفیں ہوا میں ہیں، میں جس کے لیے بن سور رہی ہوں، میں جس کے لیے تیار ہو رہی ہوں، اگر وہ مجھے پسند کر لے تب میری بات ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی بہت سارے چلے لگاتا ہے، جماعتوں میں اپنا وقت گزار رہا ہے، مشقتیں اٹھا رہا ہے، ایک عالم ہے بیان کر رہا ہے، دین کی بہت سی باتیں بتا رہا ہے، اسی طرح کوئی مجاہد ہے جو جہاد کے لیے اپنی کوششیں کر رہا ہے، دین کے جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں اگر ہم نے یہ لوگوں کے لیے کیے ہیں اور اللہ کے یہاں اگر یہ پسندیدہ نہیں ہے تو ہمارے لیے خسارہ ہے۔ لوگوں کی تعریف کرنے سے کہ مولانا بہت اچھا بیان کرتے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں، اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو ہمارا عمل پسند آ جانا چاہیے، تب ہم کامیاب ہیں۔ تو اسی طرح ہماری جو نماز ہے، ہمارے روزے ہیں، ہمارے دین کے جتنے کام ہیں، یہ ہم لوگوں کی وجہ سے اور لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہ کریں، خلوص پیدا کریں، ہمارے دین کے ہر کام میں خلوص اور للہیت ہو اور ہم وقت کے تقاضے کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ بس یہ چند باتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق